یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، پر نور فضاواں آقا دا محلہ، نب عرش معلا، کدی آڑ فرشتے کدی جاڑ فرشتے، ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے، او کرما والا ویڑا پلکاں نال چمدا جاواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، یا نبی سلام علیکم۔ Assalamu alaikum everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Alhamdulillah, it's a blessed day of Friday and this is a very special video. اس کی ریزن یہ ہے کہ by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے I'm gonna start Gems from the Quran series again. اور this time اس سیریز میں میں ایک سورہ لوں گی اور اس کی ٹرانسلیشن اینڈ شارٹ تفسیر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے ایوری ویک، ایک یا دو آیاز، اور اگر چھوٹی آیاز ہوئیں تو ہم اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تفسیر کے سورسز کیا ہوں گے، میں کہاں سے تفسیر شیئر کروں گی، تو اس کے ریفرنسز بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ جو مین تفسیر میں لوں گی وہ یہ تفسیر القرآن میں سے ہوگا، یہ دارالسلام کی ہے، مولانا عبدالرحمن کیلانی کی، تو مین تو تفسیر ادھر سے ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے نوٹس بنائے ہوں گے تفسیر سیشنز کو سن کے، تو کچھ پوائنٹس میں وہاں سے بھی شیئر کروں گی۔ اور جو تفسیر سیشنز میں سنتی ہوں اس میں ایک تو بردر ضیاء الحق کی تفسیر سیشنز ہیں اور پھر ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے تفسیر سیشنز، تو ان میں سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ساتھ شیئر کروں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، جو بھی نیکی کی کسی قسم کی بھی نیکی کی توفیق ملتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایفرٹس کو قبول کرے۔ اور یہ جیمز فرام دا قرآن میں جو میں اس بار سورہ شیئر کروں گی وہ سورہ نبا ہے، جو کہ 30 پارے کی پہلی سورہ ہے۔ اور انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایوری ویک آیات شیئر ہوں گی، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کے اکارڈنگلی اپنی زندگیوں کو بدلیں، اور جلدی جلدی سورہ کو ختم کرنا مقصد نہیں ہے۔ تبھی میں نے 1 اور 2 آیاز لے کے انشاءاللہ چلنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرے، کیونکہ جب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں سمجھنے کی نیت سے اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی نیت سے کرتے ہیں، تو پھر قرآن کا پڑھنے کا مزہ بھی بہت آتا ہے، اور قرآن کی ڈیفینیٹلی ہم سب کو پتہ ہے کہ برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک حدیث شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی موٹیویشنل حدیث ہے۔ بخاری میں یہ حدیث آتی ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, "The best amongst you is the one who learns the Quran and teaches it." یعنی تم میں سے بہترین کون ہے؟ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا میں ہم کوئی بھی چیز لینا چاہتے ہیں، اس کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بہترین کا انتخاب کرتے ہیں، بیسٹ سے بیسٹ کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ بیسٹ طریقے سے کیا جائے، بہترین طریقے سے کیا جائے، اور ہم بیسٹ بھی بننا چاہتے ہیں، بہترین بننا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ بہترین کون ہے۔ دنیا جو مرضی کہتی رہے، لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ورڈز ہیں وہ حق ہیں، تو ہمیں ان سے پتہ چلے گا کہ بہترین کون ہے، اور کیا پتہ چلتا ہے کہ بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو اس سے ہم سب کے لیے یہی میسج ہے کہ اگر ہم اللہ کی نظر میں بہترین بننا چاہتے ہیں، اللہ کی نظر میں خاص بننا چاہتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اللہ ہی کی نظر میں بہترین بننے میں ہی کامیابی ہے۔
دین کی بھی دنیا کی بھی، تو اس کے لیے ہمیں قرآن سے جڑنا پڑے گا، قرآن کو سیکھنا پڑے گا، اس کو اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا، اس سے اپنے عملوں کو بدلنا پڑے گا، اور پھر آگے لوگوں تک پھیلانا ہوگا، اور یہی ہم سب کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ پہلے ریسیٹیشن سن لیتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آیا نمبر 1 to 5 جو ہے وہ ریکارڈ کر دے، تو اس نے ریکارڈ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ایفرٹس کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو لیٹس لسن ٹو دا ریسیٹیشن فرسٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون۔ شروع کرتے ہیں سورہ نبا کی شارٹ تفسیر۔ میں ہر آیا کی جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے وہ پڑھوں گی، اس کی رننگ ٹرانسلیشن، اور پھر شارٹ سی ایکسپلینیشن ہوگی، تفسیر ہوگی۔ آج انشاءاللہ 1 to 5 آیات تک کرنے کا ارادہ ہے۔ لیٹس سی اللہ تعالیٰ کتنی آیات کرواتے ہیں، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں تو انشاءاللہ ان کو ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس سورہ کی آیات پہ آنے سے پہلے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اسٹوری بتانا چاہتی ہوں اس سورہ کی۔ امام القرطبی بیان کرتے ہیں کہ جو آئیڈل ورشپرز تھے، یعنی مشرکین مکہ تھے، they were busy making fun of Islam. So, they argued with each other about whether the news of life after death is true or magic or a fairy tale. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ then revealed this surah to tell them that life after death is true. اب ان کو یہ بتایا گیا کہ they should think about all the great things in the universe that Allah has created. تو یہ ان کو غور دلایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کریٹ کر سکتا ہے، اس دنیا کی ساری کریشن، تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ He has also power to bring everyone back to life after death for judgment. تو وہ حساب کتاب کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ So let's get started. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ نمبر 1 ہے، اما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں۔ رننگ ٹرانسلیشن بھی پڑھ دیتی ہوں۔ کس چیز کے متعلق وہ آپس میں سوال کرتے ہیں، what are they asking each other about۔ اچھا، اس آیا میں یتساءلون کا ورڈ یوز ہوا ہے جو کہ سائل سے ہے، میننگ سوال کرنا۔ وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، وہ میننگ اہل مکہ، اور آپس میں سوال کر رہے ہیں یعنی یا تو اہل مکہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، یا پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، کیونکہ آخرت کی جو خبر تھی، آخرت کی جو نیوز تھی، وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بار بار انہیں آخرت کے بارے میں ریمائنڈرز دے رہے تھے۔ اچھا، اب یہ جو کفار مکہ تھے، ان کے لیے قیامت کا جو کانسیپٹ یا جو تصور تھا، یہ بڑی عجیب بات تھی، کیونکہ جب قرآن نے یہ اعلان کیا کہ قیامت کا دن یقیناً آنے والا ہے، اور تمہاری باڈیز جو ہیں وہ گل سڑ جائیں گی، اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر دنیا میں تم جو بھی اعمال کرتے رہے ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تمہارا حساب ہوگا، تو اس پہ وہ مذاق اڑانے لگے، اور ایک تنزیہ اور ایک مذاق کے ماحول میں وہ یہ سوال کیا کرتے تھے کہ یہ کیا بلا ہے قیامت، یہ کب آئے گی، کس دن آئے گی، ہمارے تو کوئی مرنے کے بعد دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہوا، تو یہ بڑی انہونی سی بات ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر وہ یہ طنز و مذاق ایک ماحول میں یہ بات کیا کرتے تھے، کیونکہ پیچھے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو چڑھایا جائے۔ اوکے، اب آیہ نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ عن النبا اس خبر کے بارے میں، العظیم جو بہت بڑی ہے۔ کیا بڑی خبر کے متعلق؟ about the big news۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ بڑی خبر کے متعلق، کیا بڑی خبر کے متعلق، یعنی کیا یہ آپس میں ایک بڑی خبر کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ اچھا، النبا کہتے ہیں ایک بڑی خبر کو، بگ نیوز، اہم خبر، اور جب اس کے ساتھ ال آ جاتا ہے تو پھر وہ اور خاص خبر ہو گئی، اور پھر جب عظیم بھی آ جاتا ہے یعنی العظیم آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے بہت ہی بڑی خبر، بہت ہی خاص اہم خبر۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اس قیامت کی خبر کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔
اب ہم آیہ نمبر 3 کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے دیکھتے ہیں. الذی وہ جو، ہم وہ، فیہ اس میں، مختلفون اختلاف کرنے والے ہیں. اب اس کی رننگ ٹرانسلیشن بھی دیکھتے ہیں. جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں. اوور وچ دے ڈس اگری. اچھا، اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے آپس میں ہی آخرت کو لے کے بڑے ڈفرینٹ اوپینینس تھیں، بڑے ڈفرینٹ بلیوز تھے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آخرت کے عقیدے کے متعلق ان سب کے آپس میں ہی بڑے ڈفرینٹ بلیوز تھے، ڈفرینٹ اوپینینس تھیں. جو اس ٹائم پہ ایتھیسٹ تھے ان کا تو اللہ کی ذات کے بارے میں ہی کوئی بلیو نہیں تھا. وہ تو اللہ کی ذات کو، اس کی ہستی کو ہی نہیں مانتے تھے، تو ان کے لیے کیا آخرت کا کانسیپٹ ہوتا. لیکن جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کی ہستی کو تو مانتے تھے، لیکن آخرت کے بارے میں وہ منکر تھے. اسی طرح اس ٹائم پہ جو کرسچنس تھے وہ آخرت کے اس کو تو مانتے تھے، لیکن ان میں سے میجورٹی لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو عذاب کا اور ثواب کا جو کانسیپٹ ہے، یہ عذاب ثواب جو ہے یہ روح کو آئے گا، لیکن جو باڈیز ہیں وہ گل سڑ جائیں گی، وہ دوبارہ زندہ نہیں کی جائیں گی. اسی طرح سے وہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ شک و شبہ میں مبتلا تھے، وہم کا شکار تھے. یعنی وہ سوچتے تھے کہ دونوں پاسبلٹیز ہو بھی سکتی ہیں، یعنی قیامت جو ہے وہ قائم بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ قائم نہ ہو. تو یہ سارا جو اختلافات تھے ان کے آپس میں ہی ڈفرینٹ اوپینینس تھیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپس میں تو ان کی ڈفرینٹ اوپینینس ہیں، آخرت کو لے کے ڈفرینٹ اختلافات ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مل کے کرٹیسائز کر رہے ہیں، ایک طنز و مزاح اور ایک ماحول میں اس طرح سے ان سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں. تو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو کیا یہی نہیں ہوتا کہ جب کوئی بھی بات مسلمانوں کے خلاف آتی ہے تو ان کے خلاف کوئی بات کرنے کا موقع آتا ہے تو سارے کفار جو ہیں وہ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں، چاہے آپس میں ان کی کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو، ڈفرینٹ اختلافات ہوں. اور پھر دوسری بات یہاں پہ میں ضرور آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ہم نے ان کے بارے میں تو پڑھ لیا کہ آخرت پہ ان کا یقین نہیں تھا اور یہ وہ، لیکن آج کے دور میں ہم سب یہ پوچھیں ایک دوسرے سے کہ کیا ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہمارا آخرت پہ یقین ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ قیامت آنی ہے، اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، تو ہمارا تو عمل بدلے گا، ہماری زندگیاں بدلیں گی، ہم اپنی زندگی جو ہے وہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے گزاریں گے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارا عمل نہیں بدلتا، ہماری زندگیاں نہیں بدلتی، ہماری زندگیوں میں دین کو لے کے، اسلام کو جاننے کے بارے میں وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو بہت مشغول کر لیا ہے، ہم نے اس دنیا سے بہت دل لگا لیا ہے اور آخرت پہ، قیامت کے دن کے بارے میں اتنا دھیان نہیں دیتے. الہاکم التکاثر کیا پڑھتے ہیں ہم اس سورہ میں، یعنی غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے. یعنی زیادہ سے زیادہ مال اکٹھے کرنے کی ہیرس، زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لیں، پلاٹس بنا لیں، زیادہ سے زیادہ گھر خرید لیں، کارز خرید لیں، بس جمع کرتے جائیں. اس چیز نے ہمیں پاگل کر دیا ہے. ہم سوچیں کہ کتنا ٹائم ہے، کتنی ایفرٹس ہیں جو ہماری اس دنیا میں کھپتے ہوئے لگتی ہیں، اور کتنا ٹائم اور ایفرٹس ہماری آخرت کمانے میں لگتی ہیں. کبھی ہم سوچیں اس کے بارے میں؟ ایک بات تو ہے نا کہ کچھ ہماری زندگی کی ضروریات ہیں، بیسک چیزیں ہیں، وہ تو ہم نے پوری کرنی ہی کرنی ہے، ان کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ سوچیں کہ ہم کتنا وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں، کتنا وقت ہم اپنا ویسٹ کر دیتے ہیں. اس وقت میں ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ہم آخرت کے بارے میں اپنے دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم بہت ٹائم جو ہے اپنا ویسٹ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل آن لائن شاپنگ کو لے لیں، ہم آن لائن شاپنگ پہ گھنٹوں گزار دیتے ہیں اور چیزیں جمع کرتے جاتے ہیں، فیوچر میں کام آئیں گی، ابھی لے لیتے ہیں کیونکہ سیل لگی ہوئی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب ہم گھروں کی سجاوٹ میں آتے ہیں، گھروں کو سجانے میں، تو دن رات اس میں اپنی انرجی کھپا رہے ہوتے ہیں، گھروں کی صفائیوں میں دن رات مصروف ہوتے ہیں کہ بیچ میں ہماری نمازیں بھی گزر رہی ہوتی ہیں، جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر سوشلائزنگ کو دیکھیں تو اس میں کوئی اعتدال نہیں ہے، لوگوں سے ملنا ہے تو ملتے ہی رہنا ہے. اور کئی بار آپ دیکھیں
کہ جب بھی کسی سے ملنے جانا ہوتا ہے تو اس میں ہمارے کتنے گھنٹوں ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب کہیں جانا ہے تو اچھا بھی لگنا ہے، محفل کی جان بھی بننا ہے، تو اس کے لیے پھر گھنٹوں پہلے تیاری ہوتی ہے، سوٹ سلیکٹ، ہم سب نے یہ کیا ہے، تو میں سب جانتی ہوں کہ ہم نے اتنا ٹائم اس میں لگانا ہے، پھر اس کے بعد جب وہاں جاتے ہیں تو 2 3 4 گھنٹے وہاں بیٹھتے ہیں اور گوسپس اور فضول کی باتیں جس سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف اور صرف دنیا کی فضول باتیں، اور اس کے بعد اٹھ کے آتے ہیں گھر تھک کے، اور پھر نمازیں جلدی میں گزاریں، اور باہر ہوتے ہیں تو نمازیں بھی جلدی جلدی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس میں کوئی خشوع خضوع نہیں ہے، یا کئی بار فرض پڑھ لیتے ہیں صرف، یا کئی بار چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لیں گے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ میچز دیکھ رہے ہیں، ڈراماز پہ ڈراماز، ایک ایپیسوڈ ختم کی تو اگلی شروع کر لی، اس پہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور انہی سب میں ہم اپنی نمازوں کو مس کر دیتے ہیں، یا پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو جلدی جلدی میں پڑھتے ہیں، اس میں ساری ڈرامہ کی ایپیسوڈ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کانسرٹس پہ جانے کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس غزلوں کی محفلوں میں جانے کے لیے ٹائم ہے، لیکن جب بات آتی ہے کسی قرآن کلاس میں جانے کی یا قرآن پڑھنے کی تو ہم کتنا ٹائم قرآن کو دیتے ہیں، اپنے پورے دن میں کتنا حصہ ہم قرآن کے لیے نکالتے ہیں۔ قرآن صرف رمضان کے لیے تو نہیں ہے، ہم اپنے ٹائم کا اتنا حصہ ضائع کر دیتے ہیں جس میں ہم کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں، کتنا کچھ پڑھ سکتے ہیں، دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس باقی ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، لیکن جو ٹائم نہیں ہے وہ دین سیکھنے کے نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم سیکھیں گے نہیں، قرآن کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا نا، پریورٹی کی بات ہے۔ باقی ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن جو ٹائم نہیں ہے وہ صرف قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے ہمارے پاس بہت سے ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ بچے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، ابھی وہ مسئلہ ہے، ابھی وہاں جانا ہے۔ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری پریورٹیز کیا ہیں، کیا یہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں؟ اس طرح سے ہم آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کیا کہ ہمارے پاس اللہ کے دین کو جاننے کے لیے ٹائم نہ ہو؟ تو کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ الحمدللہ آج بس اتنی آیات ہی کریں گے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویک دیکھیں گے۔ اینڈ میں بس یہی میسج ہے، ہم سب کو اپنے لیے لینا ہے، میں بھی اس پہ سوچوں، آپ بھی سوچیں، اور کچھ چیزیں مائنڈ میں ہم رکھیں کہ جو بھی کام کریں، دنیا میں جو بھی کام کریں اس میں اپنے اینڈ کو سامنے رکھیں، اپنی آخرت کو سامنے رکھیں۔ وہ ایک بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے کہ بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ۔ تو جو بھی کام کر رہے ہیں ہم یہ دیکھیں کہ اس میں ہمیں دنیا کا تو یہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آخرت میں اس میں کیا فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اپنے اینڈ کو، اپنی منزل کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں۔ جب ایسا کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کی بھی کامیابی پکی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی پکی ہے انشاءاللہ۔ اور ایک اور چیز جو لینے کی ہے ٹیک ہوم میسج، وہ یہ ہے کہ ہم سب کی جو منزل ہے نا وہ جنت ہے، اور اس جنت کے لیے ہمیں راستے کی ضرورت ہے، اور راستہ جو صحیح ڈائریکشن ہے وہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے۔ وہ سیدھے راستے کی جو ڈائریکشن ہے اس راستے کی طرف ہمیں قرآن لے کے جاتا ہے۔ یہ قرآن ایک نیویگیٹر کا کام کرتا ہے جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ڈائریکشن دیتا ہے، ہمیں جنت تک لے کے جائے گا۔ تو اس سے جڑ جائیں، اس کو اپنی پریورٹی پہ رکھیں، اس کے اکارڈنگلی اپنی زندگیوں کو بدلیں گے ہم انشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ ہمیں فرقان دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑا معجزہ ہے کہ یہ ہمیں اچھے برے کی تمیز، صحیح غلط کی پہچان کرواتا ہے۔ اس کے ذریعے ہمیں ایک اسٹرینتھ ملتی ہے، ایک ایسی پاور، ایک ایسی انرجی، ایمان اور ایسا تقوی ملتا ہے کہ جس کے ذریعے اپنی آخرت کی جو تیاری ہے وہ ہم بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں دنیا کی جو اصل حقیقت ہے نا وہ بتاتا ہے کہ اس دنیا کی کیا ویلیو ہے، اور کتنا اس دنیا میں کھپنا ہے، اور کتنا آخرت کے لیے ایسے کام کرنے ہیں جو ہماری آخرت میں ہمیں کامیاب کر دیں۔ تو بس اس کے ذریعے اپنی زندگیوں کو ہم بدلیں۔
اس کو سمجھ کے پڑھیں. یہ صرف رمضان میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے, یہ ڈیلی لائف, اپنی ڈیلی میٹرز میں اس سے گائیڈ لائنز لینے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہم سب اس کو پرائورٹی پہ رکھیں, اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ بہت بڑی نعمت ہم سب کے گھروں میں موجود ہے, اس کے لیے وقت نکالیں اور اس کے اکارڈنگلی اپنی زندگیوں کو بدلیں. آمین. دیٹ واز آل فار ٹوڈے. جو کچھ بھی شیئر کیا may Allah accept from me, اور اگر اس میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی شیئر کرنے میں تو اللہ تعالیٰ اس پہ معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پیرنٹس کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, کیونکہ یہی بہترین کامیابی ہے کہ جو کچھ بھی ہم آخرت کے لیے جمع کر لیں اس دنیا میں. تو آئی ہوپ کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشل رہے گی. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کچھ اور آیاز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم.